بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال وبه قال حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلمي عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب 10,000. ابواب الزکوٰۃ کی دوسری حدیث بیان کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. اس روایت میں اکثرون کی تفسیر کر رہے ہیں، جیسا کہ اس سے قبل گزر چکا ہے کہ اس سے پہلے والی روایت میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لوگوں کے خسارے میں واقع ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا، تو اب اس اکثرون کی تفسیر دوسری روایت میں آپ کو مل گئی، لہذا اس بنا پر آپ اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں. هم الاخسرون ورب الکعبۃ، جیسا کہ آپ نے کہا یوم القیامت. قال فقلت ما لی، تو لعلہ انزل فی شیء قال قلت من هم فداک ابی و امی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم الاکثرون. تو آپ نے جو وہ اکثرون کہا، اسی اکثرون کی یہاں پر تفسیر مل رہی تھی، اس کی توضیح مل رہی تھی، اس وجہ سے آپ نے اس روایت کو یہاں پر جگہ دیا ہے. اس کے سب سے پہلے راوی ہے عبداللہ ابن منیر، ابو عبد الرحمن المروزی، ثقہ راوی ہے، امام ترمذی کے شیخ ہے. بعض حضرات نے اس کو منیر پڑھا اور بعض نے اس کو منیر پڑھا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب التقریب اور الفتح القدیر میں آپ نے اپنی کتاب الفتح، ان دونوں کتابوں میں آپ نے اس کو المنیر پڑھا. البتہ علامہ خزرجی نے اپنی کتاب خلاصہ کے اندر میں اسے منیر پڑھا تصغیر کے ساتھ. مگر متاخرین کا کہنا یہ ہے کہ حافظ صاحب نے جس ضبط کو ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے، وہی زیادہ صحیح ہے. دوسرے راوی ہے عبید اللہ ابن موسیٰ، عبید اللہ ابن موسیٰ ابن ابی المختار باذام العبسی. عبید اللہ ابن موسیٰ ابن ابی المختار باذام العبسی، ابو محمد الکوفی، یہ بھی ثقہ راوی ہے. ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے. تیسرے راوی ہے سفیان الثوری، ان کا پورا نام ہے سفیان ابن سعید الکوفی. ان کے سلسلے میں حضرات ائمہ جرح و تعدیل نے بڑے اونچے القاب استعمال کیے ہیں: الامام، الحجہ، الثبت، الفقیہ. آپ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہیں جو اصحاب المذاہب تھے، البتہ آپ کا مذہب یہ زیادہ آگے چل نہ سکا. چوتھے راوی ہے حکیم ابن الدیلم الکوفی، صدوق راوی ہے، یعنی ثقہ سے کچھ کم درجے کے. عدالت میں ثقہ راوی یہ سب سے افضل ہوتے ہیں، اس کے بعد کا درجہ جو ہے وہ صدوق کا ہوتا ہے. پانچویں راوی ہے الضحاک بن مزاحم الہلالی ابو القاسم. ان کے سلسلے میں ائمہ جرح و تعدیل فرماتے ہیں صدوق کثیر الارسالی، کہ صدوق راوی ہے اور ارسال بکثرت کرتے ہیں. ارسال کا مطلب جس راوی سے ذکر کرنا ہے اس کو ذکر کرنے کے بجائے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، صحابی کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ ضحاک ابن مزاحم کا شمار من مشاہیر التابعین، مشہور تابعین میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، راویۃ الاسلام، سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ارقم، حضرت انس بن مالک، ان تمام صحابہ سے ان کا لقاء اور ان کا تلمس ثابت ہے۔ اگرچہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سما ثابت نہیں ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کا لقاء حضرات صحابہ سے بڑی تعداد میں ثابت ہے۔ بعض حضرات نے ان کو صدوق کہا ہے، یحییٰ ابن معین وغیرہ نے ان کو ثقہ راوی میں شمار کیا ہے۔ ان کا انتقال سن ہجری 106 میں ہوا۔ اصحاب سنن اربعہ نے آپ سے روایت اپنی کتابوں میں تخریج کی ہے، اخذ کی ہے، اور اس کتاب میں ان کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہی اثر ہے، اثر مقطوع اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک روایت ان کی کتاب التفسیر کے باب میں آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں الاکثرون اصحاب 10,000 قاضی ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ 10,000 کے بعد اس کی تمیز کو ذکر نہیں کیا، اس سے مراد درہمن، کہ اکثرون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے 10,000 درہم کا مالک بنایا ہو۔ ایک درہم جو ہے وہ تقریباً 3 گرام کا ہوتا، 3 گرام چاندی کا ایک درہم ہوا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہمارے زمانے میں اس کو ہم حساب لگاتے ہیں تو یہ 10,000 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 30,000 گرام چاندی کا جو مالک ہو، گویا کہ اسے اکثرون میں اور مالداروں میں شمار کیا جائے گا۔ البتہ حضرت ضحاک نے اس کو بیان تو کیا ہے، لیکن یہ مقطوع اثر ہے۔ انہوں نے کس صحابی سے سنا ہے اس کے سلسلے میں کوئی علم نہیں ہو سکا۔ بعض متاخرین محدثین فرماتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ اثر موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ اثر موجود ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس صورت میں پھر یہ مقطوع نہیں ہے، موصول ہے، اثر موصول ہے۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 حضور سے یہ اثر نہیں، یہ ضحاک کا اجتہاد ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اثر ہے اس میں یہ کہا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو شخص دن میں کم از کم 10 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے قرآن کریم کی، تو اللہ کے یہاں پر فہرست میں اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو شخص 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے کتاب اللہ کی تو اس کا نام لکھا جاتا ہے قانتین میں۔ وَمَنْ قَرَأَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ، اور جو شخص 1000 آیتیں دن میں پڑھ لیتا ہے تو اس کا شمار مقنطرین میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی 10,000 سے وہ الف اور 10,000 سے انہوں نے لیا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، اور اس میں آگے مزید تفصیل یہ ہے وَمَنْ قَرَأَ بِمِئَتَيْ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ ب500 آیَةٍ إِلَى 1000 آیَةٍ أَصْبَحَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ وَالْقِرَاطُ مِثْلَ التَّلِّ الْعَظِيمِ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ضحاک نے کون سے صحابی سے سنا ہے اور کس بنیاد پر وہ کہتے ہیں، اس سلسلے کے اندر میں کوئی پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی بات ہے نہیں، لہذا اس کو اثر مقطوع کہنا ہی درست ہے۔ اس اثر میں جو ان کی تائید کے طور پر ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی ضعف پایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا باب تھا جو آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت وعید کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتوں کو ذکر کیا۔ دوسرا باب ہے وبالسند المتصل الى المؤلف باب ما جاء اذا اديت الزکاة فقد قضيت ما عليك۔ یہ باب ان احادیث کے بیان میں کہ اگر تو نے زکوٰۃ ادا کر دی تو گویا کہ آپ پر جو حق تھا اللہ کے حقوق میں سے آپ نے اسے پورا کیا، فقد قضيت ما عليك۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني
قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ عمر ابن حفص الشیبانی سے روایت نقل کرتے ہیں. ان کا نام ہے عمر ابن حفص ابن صبیح الشیبانی. عمر ابن حفص ابن صبیح الشیبانی ابو الحسن الیمانی ثم البصری. ان کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ صدوق راوی ہے اور کبار محدثین سے روایتیں نقل کرتے ہیں. امام ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں ان کی کتابوں کو نقل کیا ہے اور ابن حبان نے ان کا شمار ثقہ راویوں میں کیا ہے. سن ہجری 250 کے قریب آپ کا انتقال ہوا ہے. بالضبط معلوم نہیں ہے. فی حدود سنۃ 50 و 200 250 ہجری کے قریب میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اصحاب صحاح ستہ میں سے صرف امام ترمذی ان سے روایت نقل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے مزید 6 احادیث اس کتاب میں وارد ہے. دوسرے راوی ہے عبداللہ ابن وہب ابن مسلم القرشی ابو محمد المصری الفقیہ. عبداللہ ابن وہب ابن مسلم القرشی ابو محمد المصری الفقیہ ثقہ راوی ہے. حفاظ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تیسرے راوی ہے عمرو ابن الحارث ابن یعقوب الانصاری مصری ثقہ اور فقیہ راوی ہے. ان کا شمار بھی حفاظ حدیث میں ہوتا ہے. چوتھے راوی ہے دراج ابن سمعان ابو السمح. ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا مگر دراج سے مشہور ہو گئے. صدوق راوی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے اور ان سے روایت کرتے ہیں. ان کا شمار قصاص میں ہوتا ہے, یعنی اس زمانے میں جو لوگ بیٹھے بیٹھے قصے سنایا کرتے تھے تو قصے سنانے والوں میں, قصہ گوئی کہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سن ہجری 126 میں آپ کا انتقال ہوا. پانچویں راوی ہے ابن حجیرہ. ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن حجیرہ الخولانی المصری القاضی. یہ تابعی ہے. سیدنا حضرت ابو ذر, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عقبہ بن عامر, عبداللہ ابن عمرو بن عاص وغیرہ سے روایت کرتے ہیں. ان کا شمار ثقہ راویوں میں ہوتا ہے. سن ہجری 83 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کو عبدالعزیز ابن مروان نے قاضی بھی بنایا تھا اور بیت المال کا ذمہ دار بھی بنایا تھا. بڑے سخی تھے, مصر کے رہنے والے تھے. ائمہ سنن اربعہ نے اور امام مسلم نے ان کی روایت کو جگہ دی ہے. اور چھٹے راوی ہے سیدنا و سید هذه الامہ راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے, یعنی اسلام کے درخت کو پانی پلانے والے. آپ صرف مکثر الروایہ ہی نہیں بلکہ حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ روایت نقل کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5000 سے زیادہ روایتیں آپ سے مروی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو مشکل سے 2 سال میسر ہوئی. کتنے سال میسر ہوئی؟ 2 سال میں اتنی روایتیں کی. اگر 10 سال رہے ہوتے تو امام حضرت ابو ہریرہ شاید 50,000 روایتیں کیا کر دیتے, بیان کر دیتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا. یمن کے رہنے والے تھے. ان کے قبیلے کے سردار تھے طفیل ابن عمرو الدوسی.
عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت اي دفعت واعطيت زكاه مالك الذي وجبت فيه الزكاه المستحقه فقد قضيت ما عليك. راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ادیت زکات مالک، کہ اگر تو نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی جو تیرے اوپر واجب حق ہے، فقد قضیت ما علیک، تو گویا کہ آپ کے مال میں اللہ نے جس حق کو واجب قرار دیا ہے آپ نے اس کو حد ادا کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے زکات کو ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس حق کو ادا نہیں کیا. اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حدیث صحیح. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو ایک راوی آپ نے ذکر کیا دراج، جن کے سلسلے میں کلام ہے. تو فرماتے ہیں کہ دراج کے سلسلے میں ایک بڑی جماعت اس کی ثقاہت کی قائل ہے کہ دراج ثقہ راوی تھے. یحییٰ ابن معین نے ان کو ثقہ کہا. البتہ بعض حضرات نے ان کے سلسلے میں یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ثقہ نہیں ہے، لیکن جب کبار محدثین ان کو ثقہ کہہ دیوے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر کیے جانے والے کلام کا گویا کہ کوئی اعتبار نہیں. دوسری بات کہ اگر مان لیا جاوے کہ وہ متکلم فی راوی ہے اور ضعیف بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت سارے شواہد موجود ہیں جو اسی الفاظ میں اور اسی عبارت کے ساتھ اور اسی نص کے ساتھ ہے. جیسا کہ حضرت انس کی روایت آگے آ رہی ہے، حضرت ام سلمہ کی روایت جس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے جس کو ابن خزیمہ نے ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ایک مرفوع روایت ہے جس کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے. تو ان تمام کو جب ملایا جاوے تو اتنے شواہد ہے کہ گویا کہ اگر دراج کو متکلم فی بھی مانا جاوے تب بھی یہ حدیث صحت تک ثبوت کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے صحت تک پہنچی ہوئی ہے. حدیث کی تخریج، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں، ابن الجارود نے اپنی الکتاب المنتقى میں، حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، اور شعب الایمان میں، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. آگے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے. وقد روی عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع. کہا کہ اگر اس حدیث کو حسن غریب بھی مان لیا جاوے جیسا کہ امام ترمذی فرما رہے ہیں، تو پھر آگے وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریق کے علاوہ بھی بہت سارے طریق سے اس طرح کا مفہوم ثابت ہے. اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا تو ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ تو آپ نے کہا لا، نہیں، الا ان تطوع، ہاں مگر یہ کہ تم نفل صدقہ ادا کرو. پھر امام ترمذی فرماتے ہیں وابن حجیرۃ هو عبد الرحمن ابن حجیرۃ المصری، کہ ابن حجیرہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے مراد عبد الرحمن، عام طور پر ابن عباس، ابن حجیرۃ، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں اس سے پہلے یا تو عبداللہ یا عبد الرحمن، ان دو میں سے کوئی ایک کیا ہوتے ہیں وہ مشہور ہو جاتا ہے اس سے. تو ابنو کے سے جو بھی مشہور ہو اکثر و بیشتر عبداللہ ہوتے ہیں، جیسے ابن عباسین تو ای عبداللہ ابن عباسین، ابن الزبیری ای عبداللہ ابن الزبیری، ابن مسعود ای عبداللہ ابن مسعود. تو عام طور پر عبداللہ ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر عبد الرحمن ہوتے ہیں. تو اسی لیے فرما رہے ہیں اس کی وضاحت کہ ابن حجیرہ سے عبد الرحمن ابن حجیرہ مراد ہے. امام ترمذی نے اس کو جو کہا کہ حدیث حسن، تو فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں کے اندر میں حسن کا لفظ، ھذا حدیث حسن کا لفظ نہیں ہے،
غریب، تو اس کو غریب کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سند کے ساتھ دراج اس میں متفرد ہے، انفرادی طور پر صرف دراج اس سند کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے سند کے اعتبار سے غرابت پائی جاتی ہے۔ البتہ حاکم نیشابوری نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ آگے انہوں نے جو کہا امام ترمذی نے، وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت سارے طرق سے اس کا مفہوم کیا ہے، ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، انہ ذکر الزکاة فقال رجل یا رسول اللہ هل علی غیرها فقال لا الا ان تطوع۔ تو اس روایت کو بھی متعدد محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر میں جگہ دی ہے۔ ابن حجیرہ، جن کے بارے میں فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن حجیرہ المصری ہے، ان کو حجیرۃ الاکبر کہتے ہیں۔ یہ دو بھائی تھے، دونوں محدث تھے، یہ بڑے تھے، اور دوسرے ابن حجیرہ الاصغر، تو بعض نے کہا وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ابن حجیرہ الاصغر یہ ان کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن حجیرہ، مصر کے قاضی رہے ہیں۔ اسی کو زیادہ راجح قرار دیا گیا کہ باپ حجیرہ اکبر سے مشہور ابن حجیرہ الاکبر سے، اور بیٹا ابن حجیرہ الاصغر سے مشہور ہو گئے۔